مگر انہیں پتہ نہ تھا کہ نعم البدل انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملے گا، جنہوں نے ان کی غصیلی طبیعت چلے جانے کی دعا کی، بچوں کی کفالت کی اور ذمہ داری لی، اور دلاسا دیا کہ کوئی بھی ان کے خاندان والا اس شادی کی مخالفت نہ کرے گا۔ سیدہ ام سلمہ سب سے پہلے ایمان لائی تھیں اور ازدواج مطہرات میں سب سے زیادہ عمر پائی تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ انہوں نے بھی کئی احادیث درج کروائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو ایک مرتبہ وحی بھی نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ منزہ معزز خاتون تھیں جن کی صلح حدیبیہ میں موجودگی سے غم و محرومی کا احساس صحابہ کرام میں جلدی افراتفری سے بچ کر معمول پر لوٹ آیا۔ اس واقعے سے ہی نہیں، کئی اور واقعات میں بھی ان کی عقل و دانش و دور اندیشی سے بڑے بحران و افراتفری کے بجائے پرسکون معمول کی فضا برقرار ہو گئی۔ اس کا بہترین ثبوت صلح حدیبیہ کے وقت ملا۔ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ قریش نے صحابہ کرام کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے جگہ جگہ روکا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا۔ طویل بات چیت کے بعد جب صلح لکھوانے کا موقع آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسمک اللہم لکھنے پر مجبور کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو ہم آپ کو بیت اللہ کی طواف کی اجازت نہ دیتے۔ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے اور آپ کو محمد بن عبداللہ لکھنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا کر لیا۔ مشرکین کی طرف سے صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص تمہارے پاس پہنچے، خواہ مسلمان ہی ہو، تو انہیں ہمارے پاس واپس بھیجنا ہوگا۔ جب یہ شرط سامنے آئی تو مسلمانوں نے تعجب سے کہا، واہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو مشرکین کی طرف واپس کر دیا جائے؟ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ معظمہ کے نشیب علاقے سے مسلمانوں کے سامنے حاضر ہوئے۔ سہیل بن عمرو نے جب انہیں دیکھا تو کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آپ ہمارے حوالے کیجئے، یہ صلح کی ہماری پہلی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو صلح کا معاہدہ مکمل نہیں ہوا، یہ پہلے ہی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ سہیل بن عمرو نے کہا، ان کے بغیر صلح کی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، رہنے دیجئے، آئندہ تمہاری شرط پر عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہیں ہر صورت ہمارے سپرد کرنا ہوگا۔ بات کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کرنے کا عندیہ دے دیا تو ابو جندل نے کہا، مسلمانوں، کیا اب مجھے مشرکین کی طرف لوٹایا جائے گا جبکہ میں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں؟ کیا تم میری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ مجھے انہوں نے بہت اذیت دی ہے۔ انہیں واقعی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں المناک اذیت سے دوچار کیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن واقعی باطل پر ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی نرمی اور کمزوری کیوں دکھلا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بھی عرض کیا کہ آپ نے ہم سے یہ بات بھی کی تھی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سال بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا اے ابو بکر، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہم حق پر ہے اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی نرمی اور کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکے میں داخل ہوں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال مکے میں داخل ہونے کا فرمایا تھا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جذبات میں آ کر میں نے بہت سی باتیں کہیں۔ جب صلح کے معاہدے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو، قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں لوگوں کے رویے کے بارے میں بتایا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کریں تو آپ خود باہر نکلیں، کسی سے کوئی بات نہ کریں اور سب کے سامنے اپنے اونٹ قربان کر دیں اور اپنا سر منڈوا دیں۔ جب آپ نے ایسے ہی کیا تو لوگ فوری طور پر اٹھے اور قربانیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کے سر مونڈنے لگے، ایک دم منظر ہی بدل گیا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے 61 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی۔